إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جو شریعت مطہرہ اور دین کامل ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس دین کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خلوص دل کے ساتھ شہادت اور گواہی دینا ہے، اور دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا ہے، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور 5واں رکن بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ آپ نے غالباً رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں خطبات میں اور دروس میں کافی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ روشنی زکوٰۃ کے بارے میں بھی ڈالی جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے، اور اکثر بیشتر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ابھی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں سے بتایا ہے، یعنی اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر اس رکن کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو ایک کھمبا اس عمارت کا کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور 5 کے بجائے اب یہ عمارت 4 کھمبوں پر قائم رہے گی۔ ظاہر ہے جو عمارت 5 کھمبوں پر کھڑی کی جائے، اگر اس کا ایک کھمبا گرا دیا جائے تو پوری عمارت متاثر ہوگی، کمزور ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت اس قدر شدید ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور سونے چاندی اور روپے پیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں اس کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک تو دنیا میں بھی اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور نہ اس کا مال پاک رہتا ہے نہ وہ خود پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر کے ان کو پاک صاف کر دیجیے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کے اخلاق میں پاکیزگی آ جاتی ہے، بخیلی کی جو ایک مذموم صفت اس کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جود و سخا کا وہ مالک بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے
گناہوں سے بھی اسے پاکی اور صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والے کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کو چھین لیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جس کے مال کو نقصان پہنچے اور تلف ہو جائے، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے ما خالطت الزکاۃ مالا الا اتلفت، جب بھی زکوٰۃ کسی مال میں خلط ملط ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو تلف کر دیتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس واسطے ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بها، اے نبی آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیجیے۔ تو ابن ابی قحافہ کو ابو بکر کو کیا حق ہے کہ زکوٰۃ لے؟ زکوٰۃ لینے کا حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، ابو بکر کو تو نہیں تھا۔ اس طریقے سے ہیلے بہانے کیے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں اگر دیتا رہا ہے اور اس کو روک لے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے تھوڑی بحث بھی کی کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ ان سے کیسے قتال کریں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنے جان مال کو محفوظ کر دیا۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حجت قائم کی اور یہ کہا کہ جب نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے تب ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہوگا۔ خیر وہ بھی مقتنع ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے سے قتال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے لوگ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان سے قتال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور اس کی فرضیت ہی کو نہیں تسلیم کر رہا ہے اور کہے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص مرتد اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مال کی لالچ میں اور سستی کاہلی کی بنا پر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، مگر اپنی مال کی لالچ اور طمع کی بنا پر یا کاہلی اور سستی کی بنا پر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو یہ شخص بھی ظالم ہے اور اس سے بھی زکوٰۃ ڈبل کر کے وصول کیا جائے گا، ڈبل کر کے وصول کیا جائے گا جب پتہ چل جائے گا کہ اس نے ایسی سے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی شرعی اعتبار سے بہت ہی اہمیت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے جہاں دنیا میں مختلف قسم کی وعیدیں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، انہیں بتا دیجیے کہ قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم، جس روز یعنی قیامت کے روز جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور سونے چاندی اور روپے جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور گرم کر کے ان کی پیٹھ کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، گرم گرم لگا دیا جائے گا، پیشانی پر، پہلو پر، پیٹھ پر، اس طریقے سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جمع کر کے کنز کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونے چاندی ہیں
اس وقت سکے سونے چاندی ہی کے چلتے تھے. جس کے پاس سونے چاندی ہیں اور ان کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز سونے چاندی کی یہ پلیٹ ایسے بنا دیے جائیں گے، تخت بنا دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر سے ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلو کو اور ان کے پیشانے کو داغا جائے گا. اور اگر کسی کے پاس جانور ہیں جن کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے، جیسے اونٹ ہیں، گائے بیل ہیں، بکریاں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کو ایک برابر زمین پر لیٹا دیا جائے گا اور پھر یہ اونٹ جو ہے لائن سے آئیں گے اور اس کو اپنے پاؤں سے کچلتے اور منہ سے دانت سے کاٹتے ہوئے جائیں گے. آخری اونٹ جب گزر جائے گا جب تک آگے والا پہلا اونٹ تھا وہ گھوم کر کے پھر آ جائے گا اور اس طریقے سے کچلتے رہیں گے. اور یہ عذاب کا سلسلہ چاہے جو ہے سونے چاندی کو آگ میں گرم کر کے داغنے کا ہو اور چاہے جانوروں سے کچلنے اور کاٹنے کا ہو، 50,000 سال تک یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ حساب کتاب سے فراغت ہو جائے گی اور جنتی جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اگر کسی کے پاس گائے بیل تھے اور ان کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تو اس کو بھی لٹا کر کے اوپر سے گایوں کو اور بیلوں کو چرایا جائے گا. وہ پاؤں سے اپنے کھروں سے کچلتے جائیں گے اور سینگ سے مارتے جائیں گے، کیونکہ گائے بیل کاٹتے نہیں تو سینگ سے مارتے جائیں گے. ایسے ہی جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی وہ بکریاں اور بھیڑ بھی اس کو کچلتے رونتے اور اپنی سینگوں سے مارتے جائیں گے. 50 سال تک یہ سلسلہ بھی قائم رہے گا. در حقیقت زکوٰۃ کا نظام جو ہے اسلام کا اقتصادیات کے بعد میں ایک بڑا ہی جو ہے اچھا نظام ہے، کیونکہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے پورے معاشرے کے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اقتصادی طور سے، جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کا بھرپور تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے لیے یہ غریبوں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون ایسے اختیاری نہیں چھوڑ دیا کہ مرضی ہو تو دے دو، نہ مرضی ہو تو نہیں دو، بلکہ اس کو فرض کر دیا کہ تمہارا مال ہے تو اس میں سے اتنا اتنا زکوٰۃ نکالو. آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ ایک تو کھیتوں اور باغات میں جو غلے اور میوہ جات پیدا ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو بھی غلہ پیدا ہوگا چاہے گیہوں ہو، چاہے جو ہو، چاہے مٹر ہو، چاہے چنا ہو، چاہے باجری ہو، جو بھی غلہ پیدا ہوگا، اسی طریقے سے جو بھی میوہ جات ہوں گے، کھجور ہے، کشمش ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے وغیرہ، ان سب کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ 5 وسق کو پہنچ جاتے ہیں، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 5 وسق کا 300 سا ہو جائے گا. 300 سا کا تقریباً 6 کوئنٹل 53 کلو ہوتا ہے. 6 کوئنٹل 53 کلو ہوتا ہے، 653 کلو کے قریب ہوتا ہے. تو جس کے کھیت میں اتنا غلہ پیدا ہوا یا اتنے پھل جو ہے میوہ جو ہے پیدا ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. کب زکوٰۃ واجب ہوگی؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس روز جو ہے غلہ کاٹ کر کے کھیت سے لے آئیں گے، صاف ستھرا ہو کر کے تیار ہو جائے گا، بس اسی روز اس کی زکوٰۃ اور اس کا صدقہ نکال دیا جائے گا. ایسے پھلوں کا بھی حال ہے. کتنا دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیما سقط السماء او كان عطريا ففيه العشر، جو کھیتی آسمان کی بارش سے تیار ہو گئی ہو، الگ سے سینچائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، یا زمین ہی کچھ نمی والی تھی، قریب میں کوئی نالا ہے، کوئی ندی ہے جس کی تراوٹ زمین میں رہتی ہے اور کھیت سے غلہ ویسے پیدا ہو جاتا ہے، سینچائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسے باغ ہو بغیر سینچے اس میں سے پھل جو ہے اور میوہ جات تیار ہو گئے، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر دینا پڑے گا، یعنی 1/10 دینا پڑے گا. اگر 10 کوئنٹل پیدا ہوا تو 1 کوئنٹل غریبوں مسکینوں کا بیت المال کا حق ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے نصاب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا. ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیست فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے. روزانہ سبزیاں کچھ پیدا ہوتی ہیں، پالک اور یہ وہ، تو ان میں صدقہ نہیں ہے. ان کا کیا ہوگا؟
جس کے پاس کھیتی ہے، روزانہ یہ سب سبزیاں تیار کرتا بیچتا ہے، تو اس کے خرچے کے بعد میں جو روپیہ پیسہ مال اس کے پاس بچے گا، وہ اگر نصاب کو پہنچ گیا اور پھر 1 سال گزر گیا تو اس میں سے زکات دے گا۔ مگر روزانہ جو ہے 1 کوئنٹل 10 کوئنٹل جو ہے سبزی تول کر کے اس میں سے 1/10 نکالتا رہے گا، ایسا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ سب ڈرائی فروٹ نہیں ہے، خشک نہیں ہے کہ ان کو دو خراب ہوتے رہیں گے، اگر روزانہ گویا کہ مسکینوں کے لیے ہر جگہ لائن لگانی پڑے گی، تو اس واسطے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیست فی التفاح وما یشبہہ صدقہ، سیب اور اس قسم کے جو پھل ہیں جو تازہ کھائے جاتے ہیں، جن کو سکھا کے نہیں رکھا جاتا ہے کھجور کی طریقے سے، کشمش کی طریقے سے، ان میں بھی زکات نہیں ہے۔ ان کے بعد جن لوگوں کے پاس کے بھی باغات ہیں وہ بیچ کر کے اس کے پیسے اپنے اخراجات میں خرچ کرتے رہیں گے، جو بچے گا نصاب کو پہنچ گیا اور 1 سال گزر گیا تو اس پر وہ زکات ادا کریں گے۔ تو بہرحال غنوں پر اور جو باغات سے کھجور وغیرہ کی طریقے سے میوہ جات پیدا ہوتے ہیں ان میں زکات ہے۔ اسی طریقے سے بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے بیل اور بھیڑ بکری جو ہیں ان پر بھی زکات فرض کی ہے، اور ان پر زکات اس صورت میں ہے جب یہ جانور انسان رکھتا ہے تاکہ ان کے بچے پیدا ہوں اور ان کے دودھ ملے اور اس سے ہم لوگ استفادہ کریں، یہی اس کا کاروبار ہے۔ جیسے آپ چلے جائیں گرنا کے پاس کچھ بنجارے ہیں، وہ ایسے ہی جو ہے گائے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی ہے، اس کا دودھ بیچتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، ان میں سے کچھ بیچتے بھی رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس میں جو ہے زکات فرض کیا ہے اور اس کا بھی نصاب مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اونٹوں کے بارے میں بتایا کہ اگر 5 اونٹ کم سے کم ہوں تب زکات واجب ہوگی، 1 بکری دیں گے، اور اس سے بڑھیں گے تو اسی طرح حساب سے زکات اسی دی جائے گی۔ اگر 4 ہی اونٹ کسی کے پاس ہیں تو زکات واجب نہیں ہے۔ گائے اور بیل اگر کسی کے پاس 30 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں زکات واجب ہے، 30 سے کم ہے تو زکات واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکریاں کسی کے پاس 40 یا اس سے زیادہ ہیں تو ان پر زکات ہے، 40 سے کم ہو تو ان پہ زکات نہیں ہے۔ ایک تو نصاب پورا ہونا چاہیے، دوسرے یہ ہے کہ یہ سائمہ ہونا چاہیے، یعنی یہ جنگل اور اس قسم کی جگہ میدانوں میں جہاں خود سے جو ہے گھاس پھوس اگتے ہیں وہاں جا کر کے یہ چرتے اور کھاتے ہیں۔ اگر کسی نے جو ہے جانور رکھے ہیں لیکن اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ان کے دودھ کو استعمال کریں گے اور ان کے بچے ہوں گے یہ کریں گے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ گاؤں میں ایسے ہیں جو وہ کچھ آدمیوں کو لگا کے رکھے ہیں، دیہاتوں سے بکریاں خرید کے لاتے ہیں یا اور جانور لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو بمبئی سپلائی کرتے بیچتے ہیں، تو یہ تجارت ہو گیا ہے، یہ تجارت ہے۔ ان کا حکم سے جو ہے مالی تجارت کا ہوگا، جن کی تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ یہ 30-40 والا یہ نصاب کا یہ نہیں چلے گا۔ تو دوسری شرط یہ کہ یہ سائمہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان پر حول ہو چکا ہو، یعنی سال گزر جائے تب، تو ایسی صورت میں ان کی زکات دینی پڑے گی۔ یہ طویلے والے جو بھینسیں رکھتے ہیں یا گائیں رکھتے ہیں اور دودھ جن کا بیچتے ہیں، ان کے اوپر زکات ہے کہ نہیں زکات ہے؟ ان کے اوپر اس واسطے زکات نہیں ہے کہ ان کے یہ جانور جو ہیں وہ جنگل میں چرنے نہیں جاتے، عموماً یہیں پر ان کو چارہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ البتہ جو دودھ نکال کے بیچتے ہیں اس دودھ سے جو فائدہ ہوتا ہے اگر وہ جو ہے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، وہ مال جو ہے وہ پیسے جو ہے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو 1 سال گزرنے کے بعد پیسے میں سے زکات دیں گے۔ ان کے بھینسوں کو نہیں گنا جائے گا، ان کے گایوں کو نہیں گنا جائے گا۔ اچھا یہ بات میں بتاتا چلو کہ یہاں بھینسوں کا بھی حکم گایوں کا ہی حکم ہے، بھینسوں کا حکم بھی گایوں کا حکم ہے۔ تو مہاراج دوسری چیز جس میں زکات واجب ہوتی ہے یہ جانور ہیں، جبکہ ان کو کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ان کے دودھ سے استفادہ کیا جائے اور ان کے بچے پیدا ہوں، اگر تجارت کے لیے ہے تو نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کچھ جانور کسی نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہے تو گھر کے جانوروں کو جیسے 1-2 بھینس کوئی رکھ لیتا ہے، دیہاتوں میں عام طور سے رواج ہے گائے رکھ لیتے ہیں، اس کا دودھ نکالتے کھاتے پیتے بچے دیتے ہیں، تو وہ 1-2 میں کوئی زکات نہیں، اور عموماً گھر پہ چارہ ان کو دیا جاتا ہے، جنگل ہی میں چلنے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس میں زکات واجب ہے وہ ہے سونا اور چاندی، سونا اور چاندی۔ اور سونے کے بارے میں اور چاندی کے بارے میں نصاب آپ کو معلوم ہوگا کہ سونا اگر 20 مثقال یا 20 دینار کو پہنچ جاتا ہے،
جس کو 7.5 تولہ کہا جاتا ہے، اور آج کے گرام میں جو ہے 85 گرام سونا جس کے پاس ہو اور 1 سال اس کے پاس رہ گیا ہو، تو ایسی صورت میں سونے پر بھی زکوٰۃ ہے 2.5% کے اعتبار سے، 2.5% کے اعتبار سے۔ اور اگر چاندی کسی کے پاس 200 درہم ہے، 200 درہم ہے یعنی 52.5 تولہ یا 595 گرام آج کے وزن کے حساب سے، تو ایسی صورت میں اس سے بھی زکوٰۃ ہے اگر حولان حول اور سال گزر چکا ہو، حولان حول ہو گیا ہو اور سال گزر چکا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا بھی وہی حال ہے 2.5% کے حساب سے جو قیمت ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بھئی یہ سونے چاندی چاہے سکے کی شکل میں ہو، اور یہ سکے کی شکل میں ہے تو بھی، اور چاہے کچی چاندی جو ہے ڈھیلے کی شکل میں ہے یا زیورات کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہوں، اور یہ زیورات چاہے عورتیں گھر میں پہنتی ہوں اور چاہے نہ پہنتی ہوں، سونار اپنی دکان میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور چاہے کسی کو عاریتاً کبھی شادی بیاہ میں کسی کو منگنی دے دیا تو بھی اور نہیں دیا تو بھی، ہر صورت میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی سونا 7.5 تولہ یا 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی ہے، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے، 2 موٹے موٹے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ان کی زکوٰۃ تم دیتی ہو؟ تو عورت نے کہا کہ زکوٰۃ تو میں نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ آخرت میں ان ایسے ہی 2 موٹے موٹے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا تب ان کی زکوٰۃ دیا کرو، مگر اس خاتون نے نکال کے دونوں کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیں یہ جھنجٹ نہیں پالو گے، ہاں یہ اللہ اس کے رسول کے لیے چھندے میں دے دیا گویا کہ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے چاندی کی کچھ انگوٹھیاں بنوائی تھی، چاندی کی کچھ انگوٹھیاں بنوائی تھی، اور ایک روز میں نے پہن کر کے ذرا زیب و زینت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ تو آج انگوٹھی پہن کر کے، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ ذرا انگوٹھی بنوائی ہے آپ کے لیے زیب و زینت کرو، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت عورتیں کرتی ہیں تو آپ کے لیے زیب و زینت کرنے کے واسطے میں نے بنوایا ہے۔ آپ نے پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو اس کا؟ کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ کہا بس جہنم کے لیے اتنے کافی ہے، جہنم کے لیے اتنے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعمال والے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آج جو بہت لوگوں نے مشہور کر دیا نا استعمال والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، وہ مرجوح ہے بعض علماء کا قول، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ سونے کی بالیاں تھیں کان میں پہننے کے لیے، وہ پہنے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ کنز تو نہیں ہے جس کے بارے میں وعید وارد ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی زکوٰۃ دیتی ہو تو کنز نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہ کنز ہو جائے گا۔ تو بہرحال سونا اور چاندی جس شکل میں ہو، اور اگر زیور کی شکل میں ہے تو چاہے عورتیں استعمال کریں یا استعمال نہ کریں، ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور ان کی زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سونے چاندی ہی کے حکم میں نوٹ بھی ہیں، چاہے انڈین نوٹ ہو، چاہے ریال ہو، چاہے ڈالر ہو یا اور کوئی سکہ ہو، ہاں وہ بھی ہیں۔ اور جن کے پاس یہ سکے ہیں، یہ جو ہے یا نوٹ ہیں، ان کو چاندی کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ نصاب کو پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا ہے، یعنی جتنے روپے میں 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اگر وہ اتنے روپے ہیں یا اتنے روپے نہیں مگر کچھ چاندی اپنے پاس ہے، مثلا 30 تولہ اپنے پاس چاندی ہے، چاندی یہ نصاب سے کم ہے کہ 52.5 تولہ نہیں پہنچا، لیکن ہمارے پاس 15-20 ہزار روپے جو ہیں موجود ہیں، ان کے ریٹ جا کے نکالا
تو پتہ چلا کہ اس میں تو 30 تولہ 40 تولہ جو ہے چاندی مل جائے گا، تو 30 کو 30 میں اور ملایا تو 60 تولہ یعنی نصاب کو پہنچ گیا۔ تو ایسی صورت میں اس میں بھی دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ کتنا دیں گے؟ 2.5% کے اعتبار سے، 2.5% کے اعتبار سے، یعنی جتنے کی رقم یہ چاندی یا سونا بنے گا آج کے حساب سے، بس اس کے حساب سے 2.5% دے دیں گے۔ اور اگر چاندی ہی دینا چاہیں تو چاندی بھی دے سکتے ہیں، سونا نکالنا چاہیں تو سونا بھی نکال سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اموال تجارت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ مال جو تجارت کے لیے ہے، ہم نے کچھ پلاٹ خریدے ہیں اور کیا نیت ہے کہ جیسے اس کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی ہم اس کو بیچ دیں گے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے دکان میں ہم نے مال لا کے رکھا ہے کہ جیسے کچھ زیادہ پیسہ ملے گا میں اس کو بیچوں گا۔ تو صاحب سال گزر گیا ہے تو پلاٹ کی ابھی جو قیمت ہے وہ نکالیے اور 2.5% کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ اس کی ادا کر دیجیے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ جانور ہیں جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، ان جانوروں کو کوئی بھی جو آج کے ریٹ ہے وہ نکال کر کے اس کی قیمت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہم نے کچھ جو ہے سب بلڈر ہیں اور کچھ مکانات بنائے ہیں، کچھ دکانیں بنائی ہیں، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے، نیت یہ بیچیں، یہ نہیں کہ بچوں کے رہنے کے لیے یا اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا، اپنی دکان کھولنے کے لیے، جس میں ایسی دکان نہیں، کون سی دکان، کون سا مکان جس کو اس حساب سے بنایا ہے کہ پیسہ ملے گا، جیسے دام زیادہ ملے گا میں یہ مکانات بیچ ڈالوں گا یا یہ دکانیں بیچ ڈالوں گا۔ یہ سب اموال تجارت کے حکم میں ہیں۔ جیسے دکان میں آپ کا جو ہے سامان تجارت رہتا ہے، چاہے وہ پیپسی ہو اور چاہے چاول ہو اور چاہے کچھ ہو اور چاہے ہارڈ ویئر والوں کی دکانیں ہوں جس میں لوہے کے سب سامان یہ سب چیزیں رہتی ہیں، کوئی بھی سامان تجارت اگر آپ کے پاس ہے کسی بھی شکل میں ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے اور 1 سال اس پہ گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ البتہ کوئی چیز میں آپ کے استعمال کے لیے ہے تو سونے چاندی کے علاوہ باقی کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑیاں ہیں، شو روم ہے اس کے پاس ہے، چاہے ہیرو ہونڈا کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، تو یہ صاحب یہ جو گاڑیاں اس کے شو روم میں لگی ہیں یہ کیا ہیں؟ اموال تجارت ہیں، ان کی قیمت نکال کر کے سال پورا ہونے کے بعد میں اس میں زکوٰۃ دے گا۔ لیکن کسی کے پاس 1-2 کار 1-2 گاڑیاں کس لیے ہیں؟ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیں، صاحب آپ کو آئے دن دنیا جانا رہتا ہے، ممبئی جانا رہتا ہے، ادھر جانا رہتا ہے، اس واسطے ہم نے 2-4 گاڑی رکھ رکھی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ اموال تجارت میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کچھ بس کچھ چکیاں اس واسطے رکھی ہیں تاکہ ان کو کرائے پر دیں گے اور ان سے ہم کو کچھ جو ہے پیسہ حاصل ہوتا رہے گا، ہمارا کام چلے گا۔ ان ٹیکسیوں پر اور ان بسوں کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان سے جو کرایہ آپ کو ملے گا وہ اگر نصاب کو پہنچ گیا اور حولان حول ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آپ نے کچھ مکانات بنائے ہیں یا خریدے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کو ہم کرائے پر دیں گے، کچھ آمدنی ہوتی رہے گی اور اس سے گھر کا خرچہ چلے گا، تو ایسی صورت میں ان مکانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دکان ہم نے اس واسطے بنایا ہے تاکہ ہمارا بچہ اس پہ کچھ کاروبار کرے گا تو اس دکان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی جو تجارت کے لیے خرید و فروخت کے لیے ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے آمدنی کے لیے ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے پلاٹ آپ خریدتے ہیں کسی نے بیچنے کے لیے، جیسے دام ملے گا ہوگا، لیکن زمین کچھ خریدتے ہیں کسی لیے اس میں باغ لگائیں گے اور پھر اس کا پھل آئے گا تو بیچیں گے یا کسی کو دے دیں گے۔ ایسے ہی کچھ ہم نے کھیتی خریدی ہے تاکہ اس میں غلہ بوئیں گے، گیہوں لگائیں گے یا جو بوئیں گے کچھ بھی بوئیں گے، تو ایسی صورت میں اس کھیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کھیت میں جو غلہ پیدا ہوگا، باغ میں جو پھل پیدا ہوگا، وہ اگر میوہ جات کی قسم میں تھے تو ان پہ زکوٰۃ ہوگا، نہیں تو ان سے جو پیسے ملیں گے وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد میں جب حولان حول ہوگا تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک بڑا ہی عمدہ نظام جو ہے قائم کیا ہے، اور اگر اس نظام پر ہمارے مسلمان صحیح طریقے سے عمل کرنے لگے تو بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے سے، مسلم معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، مسلم معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ حساب لگا کے دیکھیے، بڑے بڑے لوگوں نے حساب لگایا ہے
کہ ایک بستی میں مالداروں کے پاس سے جن کے مال نصاب کو پہنچ جاتے ہیں صحیح صحیح زکوٰۃ نکالیں اور صحیح صحیح تقسیم ہو تو کتنا کتنا ایک ایک کے حصے میں آتا ہے اور کتنے آسانی کے ساتھ غریبی ختم ہو سکتی ہے اور پورا نظام درست ہو سکتا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور روزے جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزے جو ہے اسلام کا ایک رکن ہے، حج جیسے اسلام کا ایک رکن ہے، ویسے زکوٰۃ دینا بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ میں اس مبارک مہینے میں اس واسطے اس کے مسائل بیان کر رہا ہوں کیونکہ عام طور سے لوگوں نے اسی مہینے کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتخب کر رکھا ہے اور یہ تصور ہے، کچھ ضعیف حدیثیں بھی وارد ہیں کہ رمضان مبارک میں جو ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو 70 گنا بڑھا کر کے زکوٰۃ کا جو ہے اور اس کا جو ہے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث تو ضعیف ہے مگر یہ عام طور سے تصور ہے، ورنہ جب بھی کسی کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو رمضان کے بجائے ذی الحجہ میں یا محرم میں اتنا مال ملا کہ نصاب کو پہنچ گیا، 52 تولہ چاندی وہ خرید سکتا ہے یا 7.5 تولہ اس کو مل گیا کہیں سے، تو ایسی صورت میں جب اس کو محرم میں یہ مال ملا ہے تو اگلا محرم آنے پر اس کا سال پورا ہوگا اور محرم میں اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ اب محرم سے اگر مؤخر کیا تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا اور خطرہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر زکوٰۃ نکالنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ایسی صورت میں ایک فریضہ اس کے ذمے باقی ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر باقی ہے، اس فریضے کی ترک کا گناہ اس کے اوپر باقی ہے، الا کہ ورثہ نکال دیں اور وہ وصیت کر کے جائے تو ایسی صورت میں پاک صاف ہو سکتا ہے، بہرحال آدمی خطرے میں رہتا ہے۔ اس بات سے زکوٰۃ میں تاخیر کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اکثر بیشتر علماء نے تاخیر کرنے سے منع کیا ہے، البتہ تعجیل کی جا سکتی ہے، یعنی ضرورت پڑے تو کچھ پہلے نکال سکتے ہیں، جیسے محرم میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ہمارا سال پورا ہوگا، ہم نے سوچا کہ رمضان مبارک ہی میں نکال دیں، 2 مہینہ پہلے ہی نکال دیں، چاہے بیت المال میں کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا جس میں پیسے کی ضرورت ہے تو مطالبہ یہ ہوا کہ دے دیں، تو نکال سکتے ہیں کہ نہیں، نکال سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کہا تھا کہ بھائی زکوٰۃ تو تمہارا آگے واجب ہونے والا دینے والا ہے، ابھی جہاد کے لیے جو ہے اسلحے وغیرہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پریشانی ہو رہی ہے تو تم دے دو، انہوں نے دیا تھا، تو اس طرح سے گنجائش ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی ہے اور مال دے رکھا ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، انہیں زکوٰۃ کے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين
ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.